ہم کنٹینیو کریں گے اپنی گپ شپ کو. آج ہماری جو ملاقات ہے ولنگ ویز کے سی ای او, بہت اچھے ایڈکشن سائیکیٹرسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ فیملی کاؤنسلنگ میں بھی زبردست اپروچ رکھنے والے ڈاکٹر صداقت, جن کی ملاقات آپ سے ہر جمعرات کو ہوتی ہے. پچھلی دفعہ کی آپ کی ایک کال کے نتیجے میں ہم نے اس دفعہ موضوع جو منتخب کیا ہے وہ ہے اسرٹیونیس, اور اسی کے اوپر بات چیت کریں گے ہم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ. یہ اسرٹیونیس سے ہمیں لگتا ہے کوئی بڑی مشکل سی, بڑی کوئی انہونی سی کوئی چیز ہوگی, تو ڈیفائن کرنا یہ ہوتا کیا ہے, کیا چیز ہے؟ یعنی یہ بہت ساری اسکلز کی طرح ایک اسکل ہے. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ اسرٹیو ہوتا ہے یا نان اسرٹیو ہوتا ہے. جیسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں بڑا اگریسو ہے, فلاں پیسیو ہے, یا پیسیو اگریسو ہے, یا اسرٹیو ہے. تو یہ کوئی انسانوں کا کردار نہیں ہے, مطلب یہ ٹائپ نہیں ہے کوئی, یہ کوئی ٹائپ نہیں ہے. جیسے آپ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں گاڑی چلانے کے ٹائپ کا بندہ نہیں ہوں. تو چاہیں گے تو آپ سیکھ لیں گے. شروع میں آپ ویل کے پیچھے بیٹھیں گے تو آپ کو بہت آکورڈ لگے گا, آپ کو لگے گا کہ ساری ٹریفک آپ کے خلاف ہی ہے اور ہر کوئی آپ کی گاڑی کو مارنے کے درپے ہے. تو اسرٹیونیس ایک سکل ہے جو آپ سیکھ لیتے ہیں, اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یہ سکل جب آپ سیکھ لیں گے تو آپ ہر وقت سے استعمال کریں گے. یا جیسے آپ کے پاس گاڑی ہے تو ضروری نہیں کہ آپ ہر وقت گاڑی استعمال کریں گے. کبھی آپ ہوائی سفر کریں گے, کبھی ریلوے کا, کبھی آپ بس پہ بھی جا سکتے ہیں. تو اسرٹیونیس ہر وقت استعمال کرنے کی چیز تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے. مثلا اگر کوئی آپ کا موبائل چھیننے کے لیے آپ کو گن پوائنٹ پہ رکھ لیتا ہے تو آپ اسرٹیو ہو کے کہتے ہیں نہیں بھائی یہ میرا موبائل ہے, یہ میں نہیں دوں گا. تو پھر کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ اچھا, اسی طرح کئی اور سچویشنز ہوتی ہیں. آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں اور ایئر ہوسٹس آپ کو کمانڈ دیتی ہے سیٹ بیلٹ باندھ دے, تو آپ نہیں کہتے میرا موڈ نہیں ہے تو میں کیوں باندھوں, میری مرضی. یا اس طرح کی کوئی بات آپ نہیں کر سکتے. یا جیسے کلاس ٹیچر ہوتا ہے یا کوئی گائیڈ ہے آپ کا, جہاں پہاڑ کی چوٹی سر کرنے گئے ہیں تو آپ کہیں نہیں میں اپنی مرضی سے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرٹیونیس ہٹ دھرمی کا نام نہیں ہے, اسرٹیونیس ایک ضد کا نام نہیں ہے, اور اسرٹیونیس جو ہے وہ غیر ضروری طور پر غیر لچکدار رویے کا نام نہیں ہے. میں یعنی ابھی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا چیزیں اسرٹیونیس نہیں ہیں, اور ہمیں ایسے گمان ہوتا ہے کہ اسرٹیونیس یہ چیزیں ہیں. جیسے کہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اسرٹیو ہے تو اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے, پھر وہ اپنی مرضی کرتا ہے, وہ اپنی مرضی پہ چلتا ہے چاہے کسی کو آگ ہی لگے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. پھر آپ اسرٹیونیس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھتے ہیں کہ نتائج آپ کے حق میں ہی رہیں, یعنی نتائج آپ کے خلاف نہ نکلیں. اگر کوئی بندہ آپ کی زندگی میں ایسا ہے جو کہ ابیوسو ہے یا وائلنٹ ہے اور آپ اپنے اسرٹیونیس کے شوق میں مار کھا بیٹھے تو ہمیں نہ کہیے گا. سو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اسرٹیونیس سیکھیں تو اس کو دھڑا دھڑ استعمال کرنا شروع کر دیں. جیسے گاڑی نئی نئی چلانی سیکھتے ہیں, میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں گاڑی چلانے کی, تو آپ پہلے تو ایک دم کسی رش والے علاقے میں نہیں نا چلے جاتے. پہلے تو آپ ایسے جگہوں پہ ڈرائیونگ کرتے ہیں جہاں آپ سیف ہیں. تو آپ اسرٹیونیس کو بھی اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ اس کے فوائد آپ کو آتے رہیں تاکہ آپ کو انکریجمنٹ ملتی. بالکل صحیح. سو آپ کی اس گفتگو سے ہم نے یہ سیکھ لیا کہ اسرٹیونیس کوئی عادت نہیں ہے, مزاج نہیں ہے, کوئی فطرت نہیں ہے, کوئی انسانوں کی ٹائپ نہیں ہے. یہ ایک ہنر ہے جس کو کہ سیکھا جا سکتا ہے, اور بوقت ضرورت اس کا استعمال, اور کب اس کو استعمال کرنا ہے کب نہیں کرنا, وہ سیکھنا بھی اسی کو سیکھنے کے ساتھ بڑا ضروری ہے. اور آپ نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ یہ ہٹ دھرمی نہیں ہے, یہ ضد نہیں ہے, یہ ایک عدم برداشت کا اور اپنی بات کو اپنی من مانی اور اپنی ہی بات منوانے کا کوئی طریقہ یا اعلی کار نہیں ہے. یہ اصل میں ان تمام چیزوں سے فرق چیز ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی ٹائپ نہیں ہے, یہ کوئی کریکٹرسٹک نہیں ہے, یہ کسی بندے کا کردار نہیں, تو اس میں یہ بھی واضح کرنا چاہوں گا کبھی کبھی اسرٹیو ہوتے ہیں اور کسی دوسرے دن کسی اور سچویشن میں کسی اور بندے کے ساتھ ہم پیسیو ہو سکتے ہیں اگر وہ بہت ڈاڈا ہے, اور یا ہم اگریسو ہو سکتے ہیں کہ یعنی کسی بھی سچویشن میں ہم کسی کے ساتھ بہت اگریسو ہو سکتے ہیں اگر وہ کمزور ہے, اور اگریسو ہو سکتے ہیں کہ اگر وہ بہت کوئی کمزور ہے, تو اور پیسے ہو سکتے ہیں اگر وہ بہت تگڑا ہے. تو اگر ہم ان سچویشنز پہ غور کریں تو کئی دفعہ ہم ایک ہی دن میں صبح کے وقت کہیں اسرٹیو ہو رہے ہوتے ہیں, دوپہر کے وقت کہیں اگریسو ہو رہے ہوتے ہیں, شام کے وقت کہیں پیسیو ہو رہے ہوتے ہیں. پھر ایک ٹرم پیسیو اگریسو بھی ہے. پیسیو اگریسو کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے تو ہم ابل رہے ہیں, لیکن کسی خوف اور ڈر کی وجہ سے ہم اوپر سے موڈ کو اچھا بنائے ہوئے ہیں اور ہاں جی کر رہے ہیں, لیکن اندر سے ہم جو ہے بہت تپے ہوئے ہیں اور بہت تل ملا رہے ہیں اور بہت فرسٹریٹڈ. بڑا پولائٹ نام دیے اسے پیسیو اگریسو, مجھے تو اس پہ ہمیشہ منافق فٹ آتا ہے.
जैसे भी कहें, लेकिन पैसिव अग्रेसिव जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किलात पैदा करता है। अच्छा। मिसाल के तौर पर वादे पूरे नहीं करेगा, यानी बाज़ाहिर कह दिया कि मैं ये काम करूँगा, लेकिन चूँकि वो पैसिव एग्रेसिव है, सामने नहीं कह सकता कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो पसे पर्दा जाके वो काम नहीं करेगा जिसका वादा किया। ये वही वही लोग हैं जो घर लेट आते हैं या दफ्तर में लेट आते हैं और जिक्र करें और फिर किसी से उनका तो बुरा कोई मनाते हैं। बहाना होता है उनके पास, या जानबूझ के उनको अगर कोई काम कहा जाए तो वो कोई नुकसान कर देंगे ताकि आइंदा उनको ये काम ना कहा जाए। साफ ना नहीं कर सकते, लेकिन काम को पुअर क्वालिटी के साथ करेंगे, आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं बनने देंगे और आप तिल मिला के वो काम किसी और को सौंप दें। तो वो जो अंदर कुछ और बाहर, जिसे आप मुनाफिक कह रही हैं, लेकिन ये तो काफी सख्त लफ्ज है, हम इसे पैसिव एग्रेसिव कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फिर ऑल्टरनेटर्स होते हैं जो अभी एक दाएं तरफ मुड़ के किसी से बात करेंगे तो बड़े एग्रेसिव होंगे, बाएं तरफ मुड़ के किसी से बात करेंगे तो बहुत पैसिव होंगे। या एक दिन वो एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, फिर उनको गिल्टी फील होता है, तो अगले दिन वो पैसिव नजर आ रहे होते हैं, तो वो गिरगिट की तरह रंग। ये सरकारी मुलाजिम होगा जिसकी एक तरफ बेगम बैठी हुई है, दूसरी तरफ बॉस बैठा हुआ है। अच्छा, इसमें निशानियां क्या होती हैं? मसलन अगर कोई पैसिव है तो वो बहुत डरा सहमा हुआ नजर आएगा, वो अपनी राय का इजहार नहीं करेगा, वो दूसरे के साथ हाँ में हाँ मिलाएगा, पहले दूसरे की बात सुन के तो फिर उसके साथ चलने का वतीरा अख्तियार करेगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो झुकी हुई होगी, उसमें एतमाद नहीं होगा, उसका सीना तना हुआ नहीं होगा, वो आई कांटेक्ट नहीं बनाएगा। मैं बहुत सारे ऐसे पैसिव लोगों को जानती हूँ जिनके अंदर ट्रेड्स पूरी पैसिव वाली होती हैं, लेकिन उनकी आउटलुक जो है वो आंखों में आंखें डाल के बात भी करेंगे, वो कोशिश करेंगे, वो अपने आप को कहेंगे भी हम बड़ी कमाल किस्म की चीज़ है, लेकिन आप 10 मिनट उनसे बात करें तो आपको उनकी राय और उनकी बात में मुसलसल डेविएशन और मुसलसल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नजर आ जाएगा। अच्छा, ऐसे लोग जो अपने बिहेवियर्स को अपनी मर्जी के सांचे में डालने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये कभी ना कभी फिर कामयाब भी हो जाते हैं। अगर आप अंदर से बहुत सहमे डरे हुए हैं, लेकिन अगर आप डरते डरते भी कोशिश करके अपने आप को अप टू द मार्क ला रहे हैं, तो उसके जब अच्छे रिवॉर्ड सामने आएंगे तो नेचुरली कुछ अरसे के बाद वो इसे अपना एक लाइफस्टाइल बना लेंगे। सही है। अच्छा, इसी तरीके से जो एग्रेसिव होते हैं, जो आपे से बाहर हुए होते हैं, जो चढ़ दौड़ते हैं और वो दूसरे लोगों को एक तरह से बिल्कुल दबा के रखना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा घूर के आंखों में देखते हैं, बहुत ये ग्रैंडियोज लोग होते हैं जिनमें सूडो कॉन्फिडेंस सा नज़र आता है, तो ये दूसरे को एक जहनी तौर पर या नफ्सियाती तौर पर काफ़ी नुकसान पहुँचाने वाले या फना करने वाले लोग होते हैं। लेकिन असर्टिवनेस असल में ये है कि आपका अंदर और आपका बाहर आसानी से एक जैसा बन जाता है। आप जो बात महसूस करते हैं वो अच्छे अल्फाज में दूसरे को कह सकते हैं, इस बात की परवाह करते हुए कि दूसरे को बुरा भी ना लगे। वो जो बात कहना कि जी टू बी ऑनेस्ट, यानी वो जो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जैसा भी लगे तो मैंने तो ये कह दिया। तो ये लोग एग्रेसिव लोग होते हैं जो कि किसी के जज्बात का, किसी के एहसासात का ख्याल नहीं रखते। तो ये इस तरह की जो चीज़ें करना है, ये कोई ख़वातीन इन जो सारी आपने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, हमारी ज़्यादातर ख़वातीन उसमें से किस खाने में फ़िट होती हैं? यहाँ से हम गुफ्तगू शुरू करेंगे, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है उसका मकसद घर बैठी हुई एक ऐसी खातून को वो स्किल देना है जो उसके पास ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी उससे लेने की कोशिश की जाती है। हम बच्चियों को ये बताते हैं तुम्हें अपनी मर्ज़ी नहीं, वालिदैन की मर्ज़ी, बड़ों की मर्ज़ी, जो अच्छी बात है। एक उम्र तक उनको दूसरों की राय भी सुननी चाहिए, लेकिन अपनी राय को रखने की आज़ादी उनको मज़हब ने और अल्लाह ताला ने और फितरत ने दी। हम इससे कंटिन्यू करेंगे। कॉलर को मैं शामिल कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम। बैलेंस खत्म हो रहा है। हाँ, जल्दी से बता दें फिर कौन सी आज़ादी। कैसी है नईमा? शबाना कैसी है? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। कौन सी आज़ादी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? एक तो पूरे पाकिस्तान में गांव में लड़कियों की मैट्रिक से आगे जो है ना तालीम जरूरी है। बिल्कुल। और नंबर 2 मर्द का जो तशद्दुद है औरत पर, जो जाहिल मर्द है औरतों को जो मारते हैं, मार पिटाई जो है। पढ़े लिखे भी मारते हैं? पढ़े लिखे भी, और कोई लफ्जों की मार मारते हैं। हाँ जी, कोई लफ्जों की मार मारता है, कोई हाथ की मार मारता है, कोई कानून की मार मारता है, कोई अपने शरई स्टेटस की मार मारता है, मारते हैं।
جی یہ پاکستان میں بہت زیادہ ضروری ہے, اس کی آزادی ہونی چاہیے, اس سے آزادی ہونی چاہیے. زبردست شبانہ, اب تو بیلنس ختم ہونے کا نہیں ٹینشن نا, آپ کال کر لیا, اپنا نمبر آپ نوٹ کرا دو اور ساتھ رہو, ٹھیک ہے. یہ جو آپ کہہ رہی ہو نا آزادی ہونی چاہیے, کوشش کریں جو باتیں ہم کر رہے ہیں یا آپ یا اور سب لوگ سنیں اور اس میں سے جو مثبت پیغامات ہیں ان کو لے کے اپنی زندگی میں اپلائی کریں. آزادی حاصل کرنا, آزادی کوئی دے نہیں دیتا ایسے کر کے کہ آپ کی آزادی ہے یہ آپ لے لیں, آزادی کو ہمیشہ حاصل کرنا پڑتا ہے. جناب ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہم کہہ رہے تھے ابھی کہ خواتین کس زمرے میں, کس اس میں فٹ ہوں گی, جو آپ نے ابھی کچھ چیزیں ہمیں ڈیفائن کی ہیں اس میں. دیکھیں, خواتین کے علاوہ مردوں کے بھی مسائل ہوتے ہیں اسرٹیونیس کے, لیکن زیادہ تر مسائل یہ خواتین سے متعلقہ ہیں اور اس کے پیچھے رسم و رواج ہیں, اس کے پیچھے کچھ عقیدے بھی ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں, اور خواتین کو شروع میں ہی یہ تربیت دی جاتی ہے کہ انہیں دب کر رہنا ہے, انہیں گھر میں خدمت گزار بننا ہے, انہیں نائس ہونے کی تربیت دی جاتی ہے, پلیزر ہونے کی, انہیں ایک شہید وفا ہونے کی تربیت دی جاتی ہے, انہیں قربان ہو جانے کی بھی تربیت دی جاتی ہے, اور سب گھر کنبے کو آپس میں کنیکٹڈ رکھنا اور امن قائم رکھنا. تو خواتین کے ناتواں کندھوں پر بہت زیادہ یہ جو ذمہ داریاں ڈالی جاتی ہیں, تو اس میں اسرٹیو ہونے کی راہ میں پھر ان کی رکاوٹیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. پہلی رکاوٹ ان کی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ اسرٹیو ہونے لگتی ہیں تو ان کو سٹریس ہوتی ہے, یعنی ان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے, ان کو تھریٹ محسوس ہونے لگتی ہے کہ ان کا سروائیول خطرے میں پڑ جائے گا یا ان کا مقام خطرے میں پڑ جائے گا اگر وہ اپنے حق کی بات کریں گے. تو اس سے بہت زیادہ سٹریس ہوتی ہے اور وہ دباؤ میں آ جاتی ہیں, ان کا اعتماد شیک ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے ان کو مشکلات پیش آتی ہیں. دوسری چیز جو ہے رسم و رواج, کہ خواتین کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ انہیں وہ بڑی نیک پروین اور ستی ساوتری قسم کی, وہ اس طرح فلموں نے بھی پورٹرے کیا ہے. پھر ہمارے معاشرے میں خواتین کو ایسے کردار میں لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں, لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ وہ بیاہ کے گھر میں جائے تو فوراً نئے سانچے میں وہ ڈھل جائے, اور اس پہ ظلم و ستم کی بھرمار ہو, لیکن وہ ان تمام چیزوں پہ سوائے آنسو بہانے کے اور کچھ نہ کرے. بے شمار اس سے توقعات رکھی جاتی ہیں, اس کا نام فوراً بدل جائے گا, اس کا مقام بدل جائے گا, وہ اپنے میکے سے سسرال میں چلی جائے گی, اس کا کمرہ بدل جائے گا, اس کی سہیلیاں جو ہیں ان کو پھر چھوڑنا پڑے گا جن کے ساتھ اس نے بچپن گزارا ہے یا نوجوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے, تو ان کے ساتھ نہیں. اور پھر اس کو اپنی ماں سے بھی زیادہ بات نہیں کرنی, ہر روز صبح ناشتے کے بعد ماں کو کوئی بات نہیں کرنی, اسے کہا جائے گا کہ وہ رپورٹ دے رہی ہے یا ڈائری دے رہی ہے. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں جب کی جاتی ہیں تو یہ رسم و رواج کے زمرے میں آتی ہیں. ان کا یعنی ایک طرح سے آنکھیں جھکی ہوئی اور یہ بالکل وہ اس طرح کا جو ایک غلامانہ سا کردار پینٹ کر دیا گیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں کوئی بھی لڑکی جب گرو کر رہی ہوتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یہ نارمز ہیں, اس کے اوپر چلنا ہے, اور یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جو اسے اسرٹیونیس کی طرف. اور مصیبت یہ ہے کہ مذہب جو ہے اس کو بتایا جاتا ہے, حالانکہ مذہب میں ہم دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین پیش ہو کر دلیری کے ساتھ اپنے معاملات, مجھے شوہر پسند نہیں ہے جی, میرا نکاح زبردستی کر دیا ہے, اب خواتین کے ان معاملات کے بارے میں بتائیں. یہ اسرٹیونیس ہی تو تھی کہ وہ اوپنلی پولائٹلی اپنے بارے میں چیزیں جانتی تھیں اور ان کو اپنی زندگی میں ایکسرسائز کرتی. لیکن ہمارے اوپر اثرات اور طرف سے بھی تو آتے ہیں نا, جیسے ہم ہندوؤں کے ساتھ اتنا عرصہ دراز تک اثرات میں رہے ہیں, تو ہندو میتھولوجی میں خواتین کو تو خامد کے مرتے ہی مر جانا چاہیے, اس کے ساتھ جل کے مرنا چاہیے, اور اس سے پہلے بھی اس کا کوئی ایسا کوئی مقام نہیں ہوتا. اسی طرح کچھ اور بھی دوسرے مذاہب میں عورت کا مقام وہی, یا کلچرز میں عورت کا مقام وہی ہوتا ہے جو کہ اس کا خدمت گزاری کا مقام ہوتا ہے, جس میں اس نے کوئی اس طرح کا کام کرنے سے دوسرا خوش ہو. تو عورت کے نزدیک ایک بہت بڑا ایم بن جاتا ہے کہ سب لوگ اس سے خوش ہوں, اپروول دیں, کہیں بہت اچھی ہے. سب یہ اس تمام روایات کو, ان تمام معاشرتی اقدار کو جو کہ ہم نے صحیح یا غلط اپنا لی ہوئی ہیں, چیلنج کیسے کرے گی وہ خاتون؟ اس کو کیا کرنا ہے؟ چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں, مطلب ان سے اکثر نکلے گی کیسے؟ چیلنج کرتی ہیں جس سے نقصانات نکلتے ہیں, بغاوت کرتی ہیں
جس سے نقصانات نکلتے ہیں. اسرٹیونیس نقصانات کا سودا نہیں ہے. صحیح ہے. اسرٹیونیس آپ کو اسکلفلی وہ چیز ہینڈل کرنے کا موقع دیتی ہے. یعنی اسرٹیونیس آپ کو اپنے جذبات کے اظہار کے لیے طریقہ کار بتاتی ہے. وہ آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ ترکی بترکی جواب دیں یا آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں. صحیح. جیسے وہ خاتون اس دن کہہ رہی تھی کہ ایون اگر بھائی کو وہ کہیں کہ مجھے مارکیٹ جانا ہے, کوئی چیزیں لینی ہے, تو وہ نہیں کہتے ضرورت ہی نہیں ہے جانے کی, تو میں بھی کہہ رہی ہوں. تو اب وہ کیسے اس کو فرض کیا, کیسے اسے کنونس کریں کہ کیا اپنی فیلنگز کی بات کرتے ہیں. جب آپ کی انگلی دوسرے کی طرف اٹھتی ہے تو اس کو اچھی نہیں لگتی, لیکن جب آپ اپنے بارے میں اپنی طرف کر کے بات کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار کر پا رہے ہیں, تو ایک تو آپ کو فوری طور پر ایک ریلیف ملتا ہے کہ میری دل کی دل میں نہیں رہ گئی, جو مجھے محسوس ہوتا ہے وہ میں نے بتا دیا. پھر اپنے احساسات بتانے سے زیادہ قیامت بھی نہیں ٹوٹ پڑتی, افتاد بھی نہیں آتی. اور دوسرا اس وقت جھٹک بھی دیتا ہے کہ تم تو ایسے ہی ہر وقت جو ہے مظلوم بننے کا تمہیں شوق ہے. تو لیکن اگلی دفعہ دوسرا محتاط ہو جاتا ہے. تو جب ایک اپنی فیلنگ لینگویج آپ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں اور اپنی فیلنگ ووکیبلری بڑھاتے ہیں. سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری فیلنگ ووکیبلری بھی بہت کم ہوتی ہے, خصوصاً مادری زبان میں ہم اپنی فیلنگز کا اظہار بہت کم کر پاتے ہیں. تو ہمیں فیلنگ لینگویج سیکھنی ہوتی ہے اسرٹیونیس میں. پھر کچھ ایسے فکرے سیکھنے ہوتے ہیں جیسے نو کہنا. ہر شخص کا حق ہے کہ وہ کسی مناسب موقع پہ نو کہے اور دوسرے موقع پر وہ یس کہے, ہاں کہے. یہ ہاں کہنا اپنی مرضی سے یا رضامندی سے اور نہ کہنا مناسب موقعوں پر, یہ ہال مارک ہے اسرٹیونیس کا. یعنی ہاں کہہ سکنا یا نہ کہہ سکنا. تو اس میں یہ تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے میں نہ کو کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے کسی بھی موقع پہ ہمارے سامنے نہ کہیں. حالانکہ اگر ہم انہیں شروع سے ہی تربیت دیں کہ جن موقعوں میں نہ کہنا ان کا حق ہے وہ کہہ سکیں, اور جن موقعوں پر ان کو ہاں کہنا چاہیے وہ ہاں کہنا, یہ بھی اسرٹیونیس کے بہت اعلیٰ جو ہے اسکلز ہیں ان کے اندر شامل ہے. اسی طرح فیڈ بیک دینا, یعنی کرٹیسزم کرنا, کسی بندے کو کنفرنٹ کرنا, یہ بھی بہت زیادہ سکلز مانگتا ہے, کیونکہ کسی کو نکتہ چینی یا کڑوی بات اچھی نہیں لگتی. تو آپ کڑوی بات نہ کریں, آپ اسی بات کو میٹھا کر لیں. اور آپ فیڈ بیک دینے سے پہلے تھوڑا بہت دوسرے کو ذہنی طور پر تیار کر سکتے ہیں, دوسرے سے اجازت لے سکتے ہیں, اسے کیوریس کر سکتے ہیں. آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ میں کوئی بات کہنا چاہتا ہوں لیکن مجھے ڈر ہے کہ آپ کو کہیں برا نہ لگے. تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ کہیے. آپ کہتے ہیں نہیں پھر کسی کو کہوں گا, مجھے لگتا ہے کہ اس وقت آپ کو برا لگے گا. تو جب دوسرا آپ کو مجبور کرتا ہے اور اشور کرتا ہے کہ اس کو برا نہیں لگے گا, تو پھر آپ بڑے مناسب الفاظ میں وہ فیڈ بیک دے دیتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات کوئی تعریف لینا ہمیں بھی بڑا مشکل لگتا ہے. جیسے کہ کوئی کہے کہ جی آپ کی ناک بہت اچھی ہے یا آپ نے شرٹ بہت اچھی پہنی ہوئی ہے, تو لوگ جھینپ جاتے ہیں. لوگ جو ہے ایک دم شرما جاتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ یہ مجھ پہ غور کرنے لگے ہیں, تو ابھی ان کو میری اچھی ناک نظر آ رہی ہے, تو تھوڑی دیر میں ان کو میرے کان جو ہے جو کہ بہت بڑے بڑے ہیں وہ اچھے لگیں گے نہیں. تو اس طرح تعریف لینا مشکل ہوتا ہے. کئی دفعہ یہ بھی اسرٹیونیس میں سیکھا جاتا ہے. کئی دفعہ تعریف جو ہے دوسرے کی کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے کہ دوسرا کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں تعریف کر رہا ہوں تو یہ خوش آمد میں کر رہا ہوں. اب سیکھنے کے چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے, اور میں آپ کو ہم ایک تھوڑا سا رول وہ پلے کریں گے کہ ایک اسرٹیو بندہ یا خاتون کیسے ریئیکٹ کرے گی خاص سچویشن میں, اور ایک نان اسرٹیو جو ہے وہ کیسے کرے گی. فرح ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب, ایک کالر وہ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں. السلام علیکم فرح, کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. تھینک یو فرح, آپ نے میرے جو بات کی تھی اسرٹیونیس پہ, اس پہ آپ نے ٹاپک رکھ دیا. تھینک یو سو مچ. نہیں, یو آر ویلکم. اچھا بتائیے. یار اس ٹائم شدید دل ٹوٹا ہوا ہے, تو میں نے کہا ذرا معلوم کر لوں کہ میں کیسے سنبھالوں اپنے آپ کو. چند جو باتیں ہیں وہ اپنے آپ کو ریکال کروں بار بار. وجہ یہ ہوئی کہ بھائی نے کہا ہے کہ. کس نے کہا ہے بھائی نے؟ ہاں جی. کیا؟ جسٹ فیو سیکنڈ. رونا نہیں ہے, رونے کی آزادی نہیں ہے یہاں پہ, رونے پہ پابندی ہے فرح. ہاں جی, وہ بھائی نے کہا کہ میں ہاتھ اٹھا لیا اپنا اس کے اوپر سے, تو وہ جو بندے کی فیلنگ نہیں ہوتی کہ بندہ لاسٹ فیل کرتا ہے. میں سمجھ گئی. ہاتھ اٹھا لیا, ہاتھ اٹھانا, ہاتھ اٹھانا مارا یا ہاتھ خالی دکھایا کہ ماروں گا؟ نہیں وہ والا ہاتھ نہیں اٹھانا, وہ سرپرستی سے ہاتھ اٹھا لیا. معاملات میں نے نہیں دخل دینا, یہ اپنے اون اینڈ آن اور جو بھی کرے گی اس کی خود ذمہ دار ہوگی, اور اس طرح کا. تو
اچھا صحیح ہے اچھا یعنی ایک طرح سے تھریٹ دیا ہے کہ اگر میری باتیں نہیں مانو گی تو پھر میں تمہارے کسی معاملے میں دخل نہیں دوں گا. صحیح ہے. ہاں بالکل. اس سے پہلے وہ آپ کے کس معاملے کی ذمہ داری ان پہ تھی؟ آپ کا گھر کا خرچہ وہ چلاتے ہیں؟ نہیں گھر کا خرچہ نہیں چلاتے. وہ دراصل بات ہو رہی تھی رشتے کی. اچھا اس حوالے سے اگر آپ ان کی پسند سے شادی نہیں کریں گی تو پھر آپ جانے اور آپ کی زندگی جانے. اچھا یہ ماں بھی اکثر کرتے ہیں. کوئی چوائس نہیں ہے ان کی, کوئی چوائس نہیں ہے ان کو. دراصل فیملی والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں نا یہ آپ نے بندوں کو سلیکٹ کرنا ہے, تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہی بڑے تو اس لیے آپ ساتھ. اچھا دیکھیں انسانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بلانگ کرتے رہیں. کئی دفعہ ماں باپ بھی یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنے ٹین ایجر کو وہ کہیں گے کہ تم پڑھائی نہیں کرتے, میری طرف سے باہر میں جاؤ, آئندہ کبھی کہوں گا ہی نہیں کہ پڑھو, میری طرف سے تم مرو جیو سڑکوں پہ رولو, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جو باتیں ہم غصے میں کرتے ہیں جو کہ ایکچولی وی ڈونٹ مین اٹ, لیکن دوسرا جو سننے والا ہوتا ہے, جو کم عمر ہوتا ہے یا تجربہ کار نہیں ہوتا, وہ سمجھتا ہے کہ لو جی مجھے تو بالکل فارغ کر دیا, میرا تو رشتہ یہ بالکل ٹوٹ گیا. تو چونکہ وہ میچور نہیں ہوتا تو وہ اس کے اوپر ایک افتاد پڑ جاتی ہے, بہت بوجھ پڑ جاتا ہے. تو یہ تھریٹ دینا یہ وہ ایگریسو بیہیویئر ہے. یہ کیا کریں؟ ان کو اپنے موڈ کو سنبھالنے کی ذمہ داری اٹھانا چاہیے. انہیں زیادہ سے زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے اپنی ہستی پر کہ یہ بھی دنیا میں کوئی رول پلے کرنے آئی ہیں, یہ بھی کھیلنے آئی ہیں گھر سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس بھی انسان کو دنیا میں بھیجا ہے تو اس کو بھی یہاں رہنے کا پورا حق ہے, اور رہنے کا پورا حق مطلب ہے کہ پورا کھیلے, اپنی اننگ جو ہے اچھی کھیلے, اچھا سکور کرے, اور بیچارگی کا اپنے بھائی میں جو فیل لینگویج کا آپ کہہ رہے تھے کن الفاظ میں اپنی فیلنگز کو پہنچانا چاہیے؟ بتانا چاہیے کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے, مجھے اچھا نہیں لگا, آپ میرے بھائی ہیں, میرا آپ کے ساتھ ایک مستقل رشتہ ہے جو کہ اللہ نے بنایا ہے, نہ میں نے آپ کو بھائی کے طور پر چنا نہ آپ نے مجھے بہن کے طور پر چنا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا رشتہ ہے, یہ تو بالکل اٹوٹ ہے, یہ تو آپ اس کو بالکل توڑ نہیں سکتے. تو اس طرح کی جو باتیں یہ اس موقع پہ نہیں, ذرا 2-4 گھنٹے کے بعد اس موقع پہ ہٹ جائیں, اگلے دن پھر بات کر لیں. تو اس طرح کی جو باتیں یہ اس موقع پہ نہیں, ذرا 2-4 گھنٹے کے بعد اس موقع پہ ہٹ جائیں, اگلے دن پھر بات کر لیں. اور ابھی فوراً اپنے آپ کو سب سے پہلے یہ کہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں. اس میں ہم ایک ٹیکنیک ان کو بتاتے ہیں کہ ایکٹ ایز ایف ٹیکنیک ہوتی ہے, جس میں آپ اس طرح بیہیو کرنے لگتے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. یعنی فرض کریں کہ یہ کسی کو اگر یہ شیئر نہیں کر سکتی, جیسے کہ ہمارے ساتھ بھی پہلے وہ شروع میں بات کر رہی تھی تو بڑے شگفتہ انداز میں بات کر رہی تھی, لیکن جب ان کا ٹچنگ پوائنٹ آیا یہ کہ ان کو تکلیف دہ نقطہ جب سامنے آیا اور بھائی کا ذکر آیا تو پھر ان کی جو ہے نا جذباتی کیفیت جو ہے وہ ڈائیورٹ رکھیں اپنے آپ کو اس چیز پہ نہ آنے دیں. ایکٹ ایز اف کہ اگر یہ سمجھیں کہ اگر مجھے کسی سچویشن میں 1-2 منٹ کے لیے اپنے موڈ اور مزاج کو سنبھال کے بہت بہتر انداز میں بات کرنا ہو تو آخر میں کر ہی سکتی ہوں نا. اور پھر اس کو دن میں کئی دفعہ ایکٹ ایز اف کریں, یعنی فیک کریں. تو فیکنگ کرتے کرتے بعض اوقات اچھا موڈ جب ہم فیک کر کے بنا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ دیر بعد بعض اوقات بھول ہی جاتا ہے کہ ہم اصل میں تو افسردہ تھے. اور یہ اس طریقے سے اپنے ایکٹ ایز اف اپنے آپ کو وہ مجنوں والے ایک ماحول. یہ 2 کام فرا فی الوقت آپ کرو. ہم نے اپنا یہ سیشن آپ کے لیے خاص طور پہ لائن اپ کیا تھا, اینڈ آئی ایم سوری ٹو ہیئر دیٹ کہ آپ پین میں ہو, لیکن ہم میں سے بہت سارے دنیا میں اس سے بہت بڑی بڑی تکلیفوں میں سے گزرتے ہیں. آپ نے یہ 2 ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں بتائی ہیں ان کو پریکٹس کریں اگلے 1 ہفتے تک, اور جمعرات کی جب ہماری آپ سے ملاقات ہوگی تو ہم آپ کو چند اور باتیں بتائیں گے, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا, اور اگر آپ غلط نہیں ہو, آپ کا مطالبہ کوئی ناجائز نہیں ہے, کوئی آپ بہت آؤٹ آف دا ورلڈ چیز نہیں مانگ رہی ہو, تو پھر ضرور آپ کی مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آتی ہے ایسے بندوں کی مدد. اچھا یہ بھائی بہن کا ہی معاملہ نہیں, اب پاکستان اور امریکہ کا جو آج کل معاملہ ہے, تو پاکستان چاہ رہا ہے کہ دیکھو اتنی بڑی آپ نے زیادتی کی ہے, پاکستان چاہ رہا ہے کہ معافی ایک تو مانگ لو ہم سے کم از کم. اور وہ اب اتنے ایروگنٹ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں معافی مانگنے کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نہیں, بس افسوس کا اظہار کر دیا ہے. کہیں آپ غلط رہے ہیں جی, آپ بات کیا کر رہے ہیں, ہم کیوں معافی مانگیں. اچھا مجھے جو سب سے اچھا لگا میسج وہ طاہر کا ہے, چلو آزاد ہو جائیں غموں سے, فکر, احساس زیاں سے جو ہماری زندگی ہر سال کرتی ہے. چلو آزاد ہو جائیں گئے لمحوں کی یادوں سے, گزرے ماہوں سالوں سے. چلو پابند ہو ایک عہد کر لیں عرض پاکستان سے کہ کوئی بھی زیاں اب اور نہ ہوگا, کسی بھی طور نہ ہوگا.